अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ अच्छी गुजर रही होगी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे फूड पांडा के साथ काम करने का टाइम नहीं मिला और मैं थोड़ा सा बिज़ी रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने आज फूड पांडा की शिफ्ट उठाई है। कल मैंने वैसे काम किया था लेकिन वो मैंने 3-4 ऑर्डर किए, उसके बाद मुझे कहीं काम से जाना था तो मैं वापस चला गया था। काफ़ी भाई जो है ना वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई अर्निंग फूड पांडा की कम हो गई है, और ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हर जोन की एक अपनी अर्निंग होती है। मुझे अपने जोन का अभी इतना नहीं पता। कल मैंने 3-4 ऑर्डर वैसे वो जल्दी में किए हैं, मैंने कहा अपने भाइयों के साथ भी आज काफ़ी टाइम बाद शेयर कर लेता हूँ कि अर्निंग आज कल कैसी है। वैसे लड़के हैं इधर, मैं उनसे पूछता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने ख़ुद चेक करना है कि फूड पांडा की अर्निंग आज कल कैसी है। शिफ्ट मैंने उठाई है, 12 बजे तक मैंने शिफ्ट करनी है और अभी मैं अपनी शिफ्ट से ना वो स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना वो काफ़ी फिर लेट हो जाएगा। लेट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लॉगिन नहीं कर सकते। और ये हमारे साथ हमारे इजाज़ भाई हैं। इजाज़ भाई ऐसे ही है ना, मैं कितने दिनों बाद फूड पांडा ज्वाइन कर रहा हूँ? मेरे ख्याल में 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए, लेकिन मुझे नहीं आए, हमारे पास ऑर्डर लेने के लिए नहीं आए। 7-8 दिन से भी इजाज़ भाई ज़्यादा हो गए हैं शायद, लेकिन आप हमें नज़र नहीं आए ऑर्डर लेने बस के लिए नहीं आए। 7-8 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। अभी हम अपनी शिफ्ट जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। आगे जाके देखते हैं, फिर आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ कि क्या सिचुएशन है काम की और ऑर्डर कैसे हैं, रेट कैसे दे रहे हैं। काम अपना स्टार्ट करते हैं, दिन बाद में मिलेंगे। भाई को सपोर्ट करें, बहुत अच्छी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और मेहनत करते हैं। देखिए मेहनत का फल रब की ज़ात देती है, लेकिन आप लोग इस भाई को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया इजाज़ भाई, सपोर्ट करें, लाइक लाजमी। मिलेंगे बाद में। अभी इजाज़ भाई ने मुझे टॉफ़ी पकड़ाई है हाथ में मैंने वो भी पकड़ी हुई है। मैं जल्दी से शिफ्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, बाद में मिलेंगे। ये था मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर, और इस ऑर्डर के मुझे टोटल 91 रुपीज़ मिले थे। और डिस्टेंस के लिहाज से ये ऑर्डर अभी फ़िलहाल ठीक था। पहले जितना रेट मिलता था उतना ही रेट मिला है। अब आगे जाके देखते हैं। ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था। अब और डिलीवरीज़ का वेट करते हैं। उनमें देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। एक तो ये डॉगी है साथ वाले घर में, जिनको मैंने ऑर्डर दिया उनके घर के साथ ही घर है। ये मेरे को अगर बाहर आ गया तो इसने मुझे छोड़ना नहीं है, जल्दी मैं चला जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ठीक हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बस पेमेंट हो गई है, बहुत शुक्रिया। ये था मेरा सेकंड ऑर्डर, और इस ऑर्डर के मुझे 103 रुपये मिले थे। और ये ऑर्डर मेरे पास तकरीबन 1 घंटे बाद आया था। 1 घंटे से भी थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया होगा। इसका रीज़न क्या है, ये क्यों इतने टाइम बाद आया, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन लास्ट में। अब आगे चलते हैं और ऑर्डर्स का वेट करते हैं कि और ऑर्डर्स हमारे पास कितनी देर बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 14 नंबर ऑर्डर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। वर्क फिनिश, बस काम से हमारी छुट्टी हो गई है। और आज जो मैंने शिफ्ट उठाई थी वो 4 घंटे की शिफ्ट थी, और इसमें जो मैंने अर्निंग की है वो सिर्फ 606 रुपये है। अब जो भाई कमेंट कर रहे थे कि वैसे भाई अर्निंग कम हो गई है, लाहौर के भाई कमेंट कर रहे थे, कराची के, ऑल ओवर पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अर्निंग कम हुई है। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, अर्निंग जो है ना वो कम हुई है। पर ऑर्डर के हिसाब से भी हुई है। 2-3 जगहों पे इन्होंने अर्निंग कम की है, और वो आप सोचेंगे कि किस तरह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पर ऑर्डर के हिसाब से कम हुई है। और इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें 2-3 ऑर्डर पांडा मार्ट से या कहीं से भी लग जाते हैं, या दो ऑर्डर तो मोस्टली लगते हैं। फर्स्ट जो ऑर्डर हमें लगता है उसकी अर्निंग तो रेस्टोरेंट से कस्टमर तक काउंट होती है। अब जो सेकंड ऑर्डर आपको लगेगा उसका जो डिस्टेंस, मतलब कस्टमर को जो आपने फ़र्स्ट ऑर्डर प्रोवाइड करना है, डिलीवर करना है, कस्टमर टू कस्टमर जो डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से आपको अर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। और इसके बाद जो भाई कमेंट कर रहे थे कि वासिफ भाई वीकली अर्निंग सैलरी हमारी कम बन रही है, तो अब फूड पांडा इतनी अर्निंग नहीं दे रहा, वीकली अर्निंग जो हमारी कम हुई है उसकी क्या वजह हो सकती है।
سو اس کا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. جو میں نے سیکنڈ آرڈر کیا ہے, سیکنڈ آرڈر جب میں نے ڈیلیور کیا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے یہ آرڈر تقریباً 1-1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد تقریباً مجھے یہ آرڈر لگا ہے. سو میں آپ کو ریزن بعد میں بتاؤں گا. اب مین ریزن میں اس کا بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ مین ریزن اس کا یہ ہے کہ اب آج کل نا فوڈ پانڈا کے پاس ہر زون میں رائڈر بہت زیادہ آ گئے ہیں. اب رائڈر زیادہ آ گئے ہیں, ان کا جو ارننگ پہ اثر کیا ہوگا. تو یہ میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ اب پر ہارس ایک زون میں آرڈر ایوریج جو سی ہیں وہ 70 آرڈر فار ایگزامپل لگتے ہیں. اب 70 آرڈر جب لگیں گے, رائڈر جو 150 یا فار ایگزامپل ہر زون میں رائڈر ایکسٹرا ہے. یہ 2-3 بھائی جن کے کمنٹ آئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی اور لاہور میں بھی اسی طرح ہی ہے, ہر زون میں ہر جگہ پر کہ رائڈر بہت زیادہ آ گئے ہیں. اب رائڈر زیادہ آ گئے ہیں, اب یہ ان رائڈر سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھائی سوچ رہے ہوں گے میں اب جو بول رہا ہوں کہ وہ بھی یہی وہ کہیں گے کہ ویسے بھائی نے ابھی بولنا ہے کہ ان سے ہمیں مسئلہ ہے, تو ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں یہ مسٹیک جو ہے نا وہ یہ مینجمنٹ کی ہے. اب مینجمنٹ نے کیا مسٹیک کی ہے, اور اس پہ ایک بات سوری یاد آ گئی ہے, بیچ میں وہ بات کاٹ رہا ہوں. سو میرے زون کے جو رائڈر ہیں پرانے جو کہ مجھ سے ملتے رہتے ہیں, وہ مجھے کہتے تھے کہ واسف آپ اپنا فوڈ پانڈا یہ فیسیلیٹیز دے رہا ہے تو فلانا چیز ڈنگانا چیز ان پہ بات کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہتے جو ہمارے ساتھ ابھی آج کل فوڈ پانڈا کر رہا ہے. سو میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو میں جو حق کی بات ہوگی, فوڈ پانڈا نہ مجھے پیسے دے رہا ہے, میں اپنی طرف سے مجھے خود بذات خود میں آج بھی کہہ رہا ہوں. سو انشاءاللہ کل بھی کسی جگہ پہ ٹائم آیا فوڈ پانڈا کو سپورٹ کرنے کا تو میں اس ٹائم بھی سپورٹ کروں گا. اور آج بھی میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ فوڈ پانڈا ایک اچھی جاب ہے, ایک اچھی کمپنی ہے. آج کل جو سچویشن چل رہی ہیں, جو مسئلہ چل رہا ہے, وہ انشاءاللہ بہت جلد اس پہ نہ یہ کنٹرول کر لیں گے. یہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے. ارننگ بھی یہ ٹھیک کر لیں گے. یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, میں اگر 4 سالوں سے کام کر رہا ہوں تو اتنا تو مجھے مطلب ایکسپیرینس ہوگا, یہ ٹھیک کر لیں گے. ویسے یہ مینجمنٹ کی یہ بہت بڑی انہوں نے مسٹیک کی ہے کہ انہوں نے اتنے سارے رائڈر یہاں پہ ہر زون میں بھیج دیے. ہائرنگ انہوں نے اتنی زیادہ کر لی ہے, بیچ میں انہوں نے روکی نہیں ہے. اب یہ مسٹیک سے جو پرانے رائڈر ہیں ان پہ بھی اثر ہے, اور جو نئے ہیں وہ تو جب ہائر ہو رہے ہیں, وہ جب دیکھ رہے ہیں ارننگ وغیرہ, تو ابھی وہ کمنٹ میرے بھی یوٹیوب کے چینل پہ آتے ہیں کسٹمر کے, جو میں نے ویلاگز اپلوڈ کیے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے 4 گھنٹوں کا ویلاگ اپلوڈ کیا جس میں نے ارننگ کتنی کی ہے, اور ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ارننگ اتنی کی ہے. اب بات کر لیتے ہیں. سو ایوریج اگر 70 آرڈر پر ہارس مطلب ایک زون میں لگتے ہیں, کسٹمر پلیس کرتا ہے. سو اس میں اگر رائڈر اتنے زیادہ ہیں تو باقی رائڈر تو ویسے ویلے بیٹھے رہیں گے, جیسے میں نے آپ کو سیکنڈ ڈیلیوری پہ بتایا ہے. اور میں کافی ویٹ کرتا رہا ہوں. مطلب پہلے تو ہم جب اس سے تھوڑا سا پیچھے ہم جائیں تو کچھ سال 1.5 سال یا کچھ مہینے چلے جائیں تو اس میں کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے جیسے گرمی آ گئی ہے تو کسٹمر زیادہ تر خود ہی باہر جاتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کے گاڑی میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے فوڈ کلیکٹ کر کے انجوائمنٹ بھی کر لیتے ہیں, فوڈ بھی کھا لیتے ہیں. اسی وجہ سے تھوڑا سا آرڈر کم ہوتا ہے. اور آج کل ابھی بھی گرمی ہے, لیکن سکولز وغیرہ یہ چیزیں اوپن ہوئی ہیں تو ڈیلیوری رات کو زیادہ ہوتی ہیں دن کے بجائے. آفس میں وغیرہ دن میں لوگ منگواتے ہیں. سو رات کے ٹائم ہمارا کام جو ہمارے زون کا ہے, اس سے میں اندازہ لگاؤں, باہر کے جو بھائی کمنٹ کر رہے تھے ان سے اگر میں اندازہ لگاؤں تو کام ٹھیک ہونا چاہیے. رائڈرز کو اتنا مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہ اتنے مطلب رائڈر سے وہ اتنے متاثر ہو جائیں, ان کے ارننگ پہ بھی اثر ہو. اور جو نئے رائڈر آ رہے ہیں ان کو بھی میں دیکھتا ہوں وہ ویسے فری بیٹھے رہتے ہیں زون میں, ان کے پاس کوئی آرڈرز نہیں ہوتے, وہ ویسے گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں. تو جب میں ان سے پوچھنے گیا, میں نے کافی رائڈر سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ارننگ نہیں ہو رہی, فلانا چیز ڈنگانا چیز. تو مین چیز یہی ہے کہ انہوں نے فوڈ پانڈا کو تو نہیں دیکھنا نا, سب نے. اگر میں کام کر رہا ہوں میں نے تو اپنے گھر کو دیکھنا ہے, اپنے گھر کے جو ضروریات ہیں وہ میں نے پوری کرنی ہے. تو میں فوڈ پانڈا کر رہا ہوں نا, اور فرسٹ ٹائم جاب تو میرے پاس ہے, اور بھی میں نے کوئی چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں, گھر کے حالات دیکھنے ہوتے ہیں, اس کے حساب سے میں کرتا ہوں. سو اگر وہ نئے رائڈر ہیں ان سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میری بات کو مائنڈ نہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں آپ سے. اور صرف یہ ہے کہ آپ جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو فری بیٹھے رہتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر کو مینیج کرنا ہوتا ہے. جو میں پہلے اپنے لیے بات کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے بھی یہی بات ہے کہ آپ کے گھر کے ضروریات, اپنے ضروریات آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں. سو مینجمنٹ نے یہ مسٹیک کی ہے جو کہ بہت جلد یہ ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. جو کہ جب ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ میں پھر بھی ویلاگ بناؤں گا. اور فوڈ پانڈا کی مینجمنٹ سے میں اس ویلاگ میں صرف یہ آپ لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں کہ ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ
ان چیزوں کا اگر بیک اپ کے لیے بھی رائڈر یہ رکھ لیں، میں کوئی مطلب وہ تو نہیں اتنا بڑا وہ تو نہیں کہ وہ میری بات مان لیں گے، لیکن ایک ہم ریکویسٹ تو کر سکتا ہوں کہ بیک اپ کے لیے بے شک رائڈر رکھ لیں. لیکن اس طرح جب رائڈر زون میں آئیں گے تو ہم وہاں پرانے رائڈر بھی متاثر ہوں گے اور نئے رائڈر بھی متاثر ہوں گے. اس پہ کمپنی کا بھی اثر ہوگا. اب یہ کمنٹ جو مجھے کمنٹ آئے ہیں جو کہ لڑکے کمنٹ کر رہے ہیں، اب میں وہ کمنٹ یہاں پہ بتا نہیں سکتا، نہ میں دکھا سکتا ہوں جو کہ لڑکے کس طرح کمنٹ کرتے ہیں. کیوں جو فوڈ پانڈا کے رائڈر ہوتے ہیں پرسنلی وہ اس طرح کے کمنٹ کر رہے ہوں تو لازمی بات ہے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. اب میں یہ آپ لوگوں کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ پانڈا اتنی وہ کمپنی نہیں ہے، بری کمپنی نہیں ہے، اور نہ ایک یہ مطلب میرے اندازے کے مطابق یہ ورلڈ میں آج کل جو نمبر 1 پہ وہ فوڈ پانڈا کی جو ان سے نا کمپنی ہے، جو کہ باہر ملک میں ان کا کوئی اور نام ہے. سو انشاءاللہ بہت جلد یہ ٹھیک کر لیں گے. ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ بلاگ میں. ابھی میرے پاس آرڈر بھی لگا ہے، وہ میں نے آرڈر بھی اٹھانے ہیں، تو ملیں گے کسی نیکسٹ بلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.